الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. معزز علماء کرام، بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ سورہ فاتحہ کی ایک مختصر آیت ہے. اور اس آیت کے بارے میں حدیث قدسی میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان نصفہ نصف ہے. ھذا بینی و بین عبدی. اس سے جو پہلی آیتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں وہ بندے کے لیے ہیں، اور یہ جو آیت ہے یہ دونوں کے لیے، کہ اس میں جو پہلا حصہ ہے ایاک نعبد، اس کا تعلق تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے ہے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وَنَسْتَعِين وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين، اس کا تعلق بندے سے ہے. اور ان دونوں کو ایک آیت میں لا کر اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم جو بھی عبادت کرو گے یا جو بھی اچھا کام کرو گے، اس میں جب تک ہماری مدد نہ ہو جائے تم کر نہیں سکتے. یہ حکمت ہے دونوں کو ساتھ میں لانے کی. لہذا کوئی آدمی دین کی خدمت پر مامور ہو، اسے اس ذوق میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا، میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. تم کچھ نہیں کر سکتے. جب اللہ کی مدد اور نصرت ہوگی تو کرو گے، نہیں ہوگی تو تمہارے بس میں کچھ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ عبادت کرتے کرتے یا کام کرتے کرتے رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور مایوسی بھی چھائے گی. ہو سکتا ہے کہ حوصلہ شکنی کی نوبت آئے، ہر طرف اندھیرا اندھیرا محسوس ہوگا، ایسا لگے گا جیسے ہم کام کر ہی نہیں پائیں گے. تو پیغام دیا گیا کہ کسی بھی حالت میں مایوس مت ہونا، ہم تو ہیں نا مددگار. جب ہم مددگار ہیں تو مایوسی کا کیا مطلب؟ قدرت تو ہمارے پاس. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے کسی بھی حالت میں آدمی کو مایوس نہیں ہونا ہے. مشکل سے مشکل حالات پیش آئیں تو جتنے مشکل حال پیش آئیں اتنے ہی زیادہ توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو بس دیکھیے راستے کھلیں. ہم لوگ تو بہت عافیت والے زمانے میں رہ رہے ہیں. اپنے بڑوں کے حالات پڑھیں اور دیکھیں اور سمجھیں
کہ انہوں نے کیسے کیسے بنجر علاقوں کے اندر درخت لگائے، پودے لگائے جو آج لہلہا رہے ہیں، جس کو ہمارے ہاں اردو زبان میں کہتے ہیں کہ ہتھیلی پہ سرسوں اگا دی۔ ہتھیلی پہ سرسوں اگانا یعنی بہت ہی مشکل کام، جو ہونے کا تصور ہی نہیں تھا، وہ کام کر دیا۔ تو کیسے کر دیا؟ کس نے کر دیا؟ اللہ نے کروایا، اللہ نے حالات بنائے، اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے اعانت فرمائی۔ تو جس اللہ نے ان کے لیے مدد فرمائی تھی تو ہمارے لیے نہیں کر سکتا؟ ضرور کرے گا، اور کر رہا ہے۔ جبھی تو جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اس کی مدد اور اعانت ہی سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اس آیت کو پڑھتے وقت، اور اسے بار بار پڑھا جاتا ہے، ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے، تو سراپا عجز و نیاز بن کر اللہ سے مدد طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جتنا بھی اللہ سے بندہ مانگے گا اتنا ہی اللہ کا مقبول، محبوب، منظور نظر بن جائے گا، اور جتنا نہیں مانگے گا اتنا ہی دور ہو جائے گا۔ تو ہم اپنے احباب سے کہا کرتے ہیں کہ بندے میں اور اللہ میں یہی فرق ہے، بندے میں اور اللہ میں یہی فرق ہے۔ دنیا کا کتنا ہی بڑے سے بڑا کروڑ پتی، ارب پتی کیوں نہ ہو، وہ اپنے سے مانگنے والوں سے کبھی خوش نہیں رہ سکتا، رہ ہی نہیں سکتا، بلکہ جھلائے گا، دیکھ کر کے جھنجھلائے گا کہ یہ آ گیا، پھر دیکھو کل تو دیا تھا پھر کھڑا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو۔ اس کا ایک دن آنا ہی آنا ہے کہ اسے برا لگنے لگے گا لوگوں کا آنا، اگرچہ اسے دینے سے اس پہ کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، پھر بھی برا لگے گا، اور کم سے کم اس کی نظر سے تو گر ہی جائے گا وہ آدمی۔ کسی سرمایہ دار کے پاس لوگ اپنے لیے نہیں، اداروں کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہ دیتا ہے، تو اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جس انداز میں دیتا ہے خود پتہ چل جاتا ہے کس انداز میں دے رہا ہے۔ یہ بندوں کا حال ہے، اور رب العالمین کا حال کیا ہے؟ جو جتنا مانگے اتنا ہی وہ منظور نظر ہے، جو جتنا مانگے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، جتنا مانگنے سے کترائے گا اتنا ہی محروم ہو جائے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان سے قریب ہوتا ہوں۔ جب کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، چاہے اس کی مراد فوراً پوری کروں، نہیں تو ثواب تو دیتے ہی دیتا ہوں دعا کا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے مانگا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر یقین رکھو، اسی میں رشد ہے، بھلائی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری فریاد سنوں گا۔ جو مجھے پکارنے سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عجیب بات۔ اس لیے آدمی چھوٹا کام کرے یا بڑا، مدد اللہ سے چاہے۔ ہمارے ہاں جب سبق شروع کرایا جاتا ہے، سب علماء موجود ہیں، تو پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین۔ کہ ہم کس قابل ہیں، ہم کہاں پڑھا سکتے ہیں، آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ کی مدد ہوگی تو پڑھا سکیں گے، نہیں مدد ہوگی کون پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں ہر مرحلے پر پیش نظر رکھنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ راستے کھلیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مانگنے والوں میں، اپنے سے مانگنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ ہو گئی کیا فرما رہے ہیں؟ بات ہوئی، دعا ہوئی تھی کہ مولانا اسحاق صاحب کا مدرسہ ہے۔ نہیں، کیا